انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، یعنی قرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، یعنی ٹوٹل 120 صفحے ہیں پوری انسانیت کی۔ اب ایک صف کی لینتھ کتنی ہے واللہ عالم، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والے 40 صفوں میں پورے ہو جائیں گے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ 80 صفوں میں آئے گی۔ تو یہ ساری برکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، جو آپ کو معجزہ دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ آپ کا ٹائم سپین بھی زیادہ ہے، یہ بھی آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ دوسرا، کتاب کا محفوظ ہونا، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ورنہ آج تو بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ کتاب محفوظ ہے، اس کے باوجود اتنا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے شرک ثابت کر رہے ہیں، اور توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں شرک کی ساری شکلیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اس کانفرنس میں کہیں یہ نہیں بتاتے کہ شرک پھر کیا ہے، اور جو آپ کو وہ شرک بتا رہے ہیں نا، اس اعتبار سے تو انشاءاللہ سارے ہی بخشے جائیں گے۔ پھر جو اریاں چیزیں تھیں ان سے صرف نظر کر رہے ہیں، بالکل واضح چیزیں تھیں۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ توحید بالکل ٹرو سپیرٹ کے اندر بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے جو توحید اور شرک کے حوالے سے آزمائش دیکھی ہے کہ باریکیوں تک توحید کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، یہ وہ آزمائش ہے جس سے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا۔ ان کے زمانے میں موٹی سی توحید تھی کہ جی یہ بت پرست ہیں اور ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ اس زمانے میں بحث ہی نہیں تھی کہ حاضر و ناظر بھی کوئی عقیدہ ہے، علم غیب بھی کوئی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے جو انہوں نے بزرگوں کے لیے کلیم کر دیا کہ جی اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہتھیلی پہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رائی کا دانا، اندازہ کریں، ایسی ایسی چیزیں مشہور کر دی۔ یہ وہ سارے فتنے جو اس زمانے میں نہیں تھے، اور ہمیں کس لیول کے اوپر جا کے باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی صحابی دوسرے کو کہے کہ امی سے روٹی نہ مانگے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہونا تو چاہیے ایک مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ واقعی عبادت اللہ کی کریں گے، مدد اسی سے مانگیں گے، دعا اسی سے کریں گے، اور اگر کہیں کسی منحوس کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ یوں پوچھے کہ یہ ایاک نستعین میں تو ہے کہ مدد اس سے مانگنی ہے، تو ہم جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اس کو پھر کیسے سیٹل کریں۔ اس کی بجائے ہمیں تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امی سے روٹی مانگتے ہیں تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ اس کی بجائے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو امی سے روٹی مانگی جاتی ہے تو اس کی اجازت قرآن میں کہاں آئی ہوئی ہے، بجائے ہمیں ٹونٹ کرنے کے سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہو۔ پھر ہم بتائیں گے قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ یہ جو ایاک نستعین ہے یہ وہ والی مدد ہے جو دعا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
تو یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 اس بات پر گواہ ہے کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اس سے دعا کریں گے اور وہ آپ کی تکلیف دور کر دے گا، تو گویا آپ نے اسے الہ مان لیا۔ ہاں، کسی ہستی سے جا کر آپ دعا کروائیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، یہ بات بالکل اور ہے، یہ وسیلہ شخصی ہے، یہ توسل ہے۔ لیکن وہ ہستی جو دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ اسے پکارنا شروع کر دیں اور اپنا حاجت روا مشکل کشا ماننا شروع کر دیں، تو بھائی اسی کی تو نفی آئی تھی قرآن میں۔ اور پھر وہ جو فوت ہو چکا ہے کہتے ہیں نا جی وہ زندہ، او بھائی اللہ کے حضور زندہ ہے نا، اس زندگی سے تو فوت ہو چکا ہے۔ نہیں جی شہید زندہ ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، صرف یہ بتا دو کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوہ دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ حضرت جعفر طیار کی بیوہ نے حضرت ابو بکر سے شادی کر لی تھی بعد میں، اسما بنت امیس نے، انہی سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور محمد بن ابی بکر بمشکل 3 سال 4 سال عمر تھی، حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے۔ پھر محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کر لی، اسی لیے محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی حضرت علی نے کی ہے، حالانکہ بیٹے وہ حضرت ابو بکر کے تھے، لیکن ماں حضرت علی کے عقد میں تھی۔ اور جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، ان کی پرورش بھی حضرت علی نے کی ہے، بلکہ اپنی بیٹی زینب بھی ان کو دے دی۔ تو اگر شہید زندہ ہے تو جعفر طیار کی بیوہ یہ بار بار نکاح کیوں کر رہی ہے؟ نہیں، وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور، بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ وہ مدد اور ہے، یہ مدد اور، ٹھیک ہے؟ وہ توحید اور ہے اور قرآن کی توحید اور ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، قرآن کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، قرآن کی توحید اور ہے، بابوں کی توحید اور۔ اگرچہ وہ اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نظریات ڈیفرنٹ پیش کیے، گویا کہ پھر وہ کسی اور خدا کے ماننے والے تھے۔ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے مٹا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔